ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی سرگوشی کرتے ہو، آپس میں خفیہ طور پر بات کرتے ہو، تو جہاں کوئی تین افراد بات کر رہے ہیں وہاں اللہ کی ذات بھی، چوتھی اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، 5 ہیں تو چھٹی یہ ساری ذات. جہاں بھی تم کوئی بات کرتے ہو، کہیں بھی ہو، اللہ جل شانہ وہاں موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا ذکر تھا. اسی طرح یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو سرگوشی گناہ کی باتوں میں نہ کرو، اور میں نے یہ بات بھی آپ سے عرض کی تھی کہ منافقین یہی کیا کرتے تھے. جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو خسر پھسر شروع کر دی، اس کی طرف اشارے بھی کر رہے ہیں، تنگ کرنا مقصود تھا. تو اس قسم کے جو ان کے حرکات تھیں اس بارے میں چند ہدایات گزشتہ آیات میں آئی تھی. آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس کے اندر بھی 2 آداب بیان کیے گئے. ایک ادب عمومی طور پر ہے جس میں عام طور پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا باہمی معاملات میں. دوسرا ادب ہے جس میں خاص نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے، بعض روایات میں واقعہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھیں، محبت سے، عقیدت سے اظہار کرتے تھے محبت کا. اور ہر صحابی کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جتنی دیر بیٹھ جاؤں. اب ایک دفعہ کسی کو جگہ مل گیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے باتیں، کوئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے. اس میں جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کو بیٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں دقت ہوتی تھی. اور کچھ کتابوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض بدری صحابی، کیونکہ صحابہ میں جو اصحاب بدر ہے ان کا مقام بہرحال بلند ہے، یہ صحابہ آئے اور دیگر صحابہ یہاں موجود تھے. کچھ ان میں منافقین بھی تھے جن کا مقصد ہی تنگ کرنا ہوتا تھا، تو انہیں جگہ ملنے میں دقت ہوئی. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آ گیا. پہلی آیت میں یہی ہے کہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں ذرا وسعت کر دو، ذرا پھیل جاؤ، جگہ دے دو. جب تمہیں یہ کہا جائے نا فافسحوا، تو جگہ دے دیا تھا، وسیع ہو جائے کرو، وسعت دے دیا کرو. اب بظاہر تو آپ جگہ دے رہے ہیں، بشارت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت کر دے گا. یہاں الفاظ تو اتنے ہیں، تمہارے لیے وسعت کر دے گا. کس چیز میں وسعت کرے گا؟
مفسرین نے 2-3 معنی بیان کیے. ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وسعت کر دے. تمہارے دلوں میں بھی محبتیں بڑھی. ظاہری بات ہے آپ دوسرے کو جگہ دیں گے, تھوڑا سا اس کے لیے جگہ کریں گے, اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں اچھی سوچ آئے گی, عقیدت ہوگی, محبت بھی بڑھے گی. ایک مفہوم یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے مال میں وسعت کرے گا. تم دوسرے کو جگہ دے رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں وسعت عطا فرمائے. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو وسیع اصل مقام ہے جنت کا, اللہ جل شانہ تمہیں وہاں پر وسیع مقام عطا کرے گا, وسعت دے گا. بعض مفسرین نے ایک دوسری بات سمجھائی ہے. یہ سارے مفسرین کے اپنے یعنی سوچ ہے, بعض روایات میں بھی چیز ہے. انہوں نے کہا ہے اگر آپ غور کریں تو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی ہے نا, کوئی انسان نیک کام کرتا ہے, اس کا جو بدل یا اجر ذکر کیا ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. مثلا آپ نے حدیث سنی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ کا گھر بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائیوں پہ یعنی لوگوں پہ یعنی ہمدردی کا معاملہ کرو گے, خیر خواہی کا معاملہ کرو گے, درگزر کا معاملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے گا. من ستر مسلمن, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ بھی قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو اس کا مفہوم میں بعد میں لکھا ہے کہ جس قسم کی نیکی ہوتی ہے اس کی جزا بھی اسی نوعیت کی ذکر کی جاتی ہے. تو فافسحوا یفسح اللہ لکم, اگر تم وسعت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وسعت کر دے گا. اب وسعت کے سارے مفہوم ہیں کہ تمہارے رزق میں وسعت کرے گا, تمہارے دلوں میں وسعت کرے گا, تمہیں وسیع مقام پہ اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا. تو جب کہا جائے کہ تم فافسحوا یعنی مجالس میں وسعت کر دو تو وسعت کر دیا کرو. اور اگلا حکم کیا ہے, اسی میں اگلا ادب کیا ہے, دیکھو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اور جب تمہیں یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فَانشُزُوا, پھر نکل پڑو. جب کہا جائے نا اب نکل پڑو, اٹھ جاؤ, پھر نکل جایا کرو. اس کے بھی کئی مفہوم مفسرین نے ذکر کیے. ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اگر باہر سے کوئی شخص آیا ہے, آپ مجلس, اور ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر ہے لیکن عمومی حکم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحابہ بیٹھے میں کافی دیر سے بات کر رہے ہیں, اب بات دوسرے صحابہ آئے ہیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب ذرا اٹھ جاؤ, ان کو جگہ دے دو, اب تم زیادہ یعنی اس میں نہ ہو, غصے میں کس میں, ٹھیک ہے اٹھ جایا کرو. ایک مفہوم یہ ہے. اور کچھ نے مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حکم عمومی ہے. عمومی حکم کا مطلب ہے کہ مجلس کا ذکر نہیں ہے. جب تم سے کہا جائے کہ اب نکل پڑو جہاد کے لیے, کسی اور کام کے لیے, اللہ کا حکم ہے وہاں نکلو, تو پھر نکل پڑو. تو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, جب تمہیں کہا جائے کہ اب نکل پڑو, اٹھ جاؤ مجلس سے, پھر تم اٹھ جایا کرو. ہوگا کیا یہاں, يرفع اللہ الذین بلکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ جل شانہ تم میں سے ایمان والوں کا درجہ بلند کرے گا اور ان لوگوں کا جو اہل علم ہے ان کے درجات بلند کرے گا. اب یہاں ابھی میں نے آپ سے بات عرض کی ہے کہ منافقین, چونکہ پچھلی آیات میں بھی منافقین کے بارے میں ذکر تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھنے والے منافقین بھی ہوا کرتے تھے. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا ایک تو قریب بیٹھ کر باتیں سنیں اور پھر غلط سلط باتیں آگے پھیلائیں, اور دوسرا جو صحابہ مخلص صحابہ آنے والے ہیں ان کو بھی جگہ نہ دیں. تو وہ جب بیٹھتے تھے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا کہا گیا کہ اگر وہ بھی بادل ناخواستہ اٹھ جاتے ہیں تو درجہ کسے ملے گا؟ درجہ ان منافقین کو نہیں ملے گا, نیکی اور ثواب اجر ان کو نہیں ملے گا, اللہ درجات ان کے بلند نہیں کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, جو تم میں ایمان والے ہیں نا مخلص, ان کو اس سے اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا ہوگا, اللہ ان کے درجات بلند کرے گا, اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے گا. اور دوسری بات والذین اوتوا العلم, یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ درجہ تو بلند ہوگا لیکن جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو گویا مزید بلند کرے گا. اہل ایمان
تو تقریباً سارے ہی ہیں، ان میں اللہ نے کسی کو اگر علم کی دولت سے نوازا ہے کسی بھی نوعیت سے، اس کے درجات مزید بلند ہوں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی تم بیٹھ رہے ہو کس نیت سے، منافقانہ طور پر جگہ نہیں دے رہے اٹھ رہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو شاید تم مطمئن کرنے کے لیے اٹھ جاؤ، لیکن دل میں اگر تمہارے سوچ ہے اللہ جانتا ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے، عمومی حکم ہے ادب کے حوالے سے، مجلس کے آداب۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے، وہ فرماتے تھے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے اور آئندہ بھی کوئی عمل نہیں کر سکے گا، جس کا موقع صرف اللہ نے مجھے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے اللہ نے صرف مجھے سعادت دی ہے، میں نے قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مجھے اس پہ عمل کی سعادت دی۔ بندہ سوچتا ہے چلو انہوں نے عمل کیا، بعد میں بھی کوئی نہیں، وہ آیت یہی ہے، یہ جو آیت ہے اور اس سے اگلی۔ کیا مطلب ہے اس کا مفہوم پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو آیت کا ترجمہ۔ اس میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، اب میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کوئی پرسنل جیسے گفتگو ہے، بڑے قریب ہو کے آہستہ آہستہ سرگوشی میں بات کیا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کسی کو روک نہیں رہے۔ میں نے شاید اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو جب تک وہ خود چہرہ نہ پھیر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کھڑے رہتے، اس کی بات سن رہے ہیں جب تک وہ مطمئن نہیں ہوا کھڑے میں۔ اب اس طرح منافق لوگ بھی آتے تھے، وہ آ کر سرگوشیاں کرتے تھے، مقصد تو صرف ٹائم ضائع کرنا، اور دوسرے جو مخلص صحابہ آ رہے ہیں اسی طرح یہ چلے جائیں، ان کو موقع نہ ملے۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو، جب تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خفیہ بات کرنی ہو نا تو کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو خفیہ بات کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دو، پہلے صدقہ دو پھر بات کرو، پھر دوبارہ بات کرنی ہے پھر صدقہ دو پھر بات کرو۔ اب منافق بخیل ترین بخل وہ کہاں صدقہ تھے، ایک تو وہ پیچھے ہٹ گئے بچ گئے، اور پھر بعض صحابہ بھی تھے جو غریب ہیں، وہ بیچارے صدقہ دے نہیں سکتے۔ تو جب یہ حکم آیا تو میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا، اگلی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بعض روایت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دینار تھا میرے پاس، میں نے ہم جیسے آج کی زبان میں اس کا چینج کرا لیا، اس کی ریزگاری لے لی۔ کہتے ہیں کہ ایک دینار کو میں نے 10 درہم میں نے لے لیے۔ دینار آپ جانتے ہیں سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ تھا، تو 10 درہم میں نے لے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض کتابوں میں نا تفسیر مظہری میں ابن کثیر وغیرہ میں وہ 10 سوال بھی لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے 10 سوال پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1 درہم صدقہ کرتا پھر 1 سوال پوچھ لیتا، پھر 1 درہم صدقہ کرتا پھر جا کے 1 سوال پوچھ لیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم میں نے اس طرح صدقہ کیے، مجھے اللہ نے توفیق دی۔ بعض صحابہ ایک تو ویسے ہی ہٹ گئے پیچھے، بعض ڈرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کثرت کا سوال نہ کریں، اللہ جل شانہ کو بھی اس کا علم، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے۔ اگلی آیت میں فوراً الفاظ کیا ہیں کہ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خفیہ بات کہنے سے پہلے صدقہ کرو؟ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو چلو اللہ نے درگزر کیا، اب معاف کر، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ مطلب ہے کہ بعد میں بھی کوئی نہیں کر سکے گا، چونکہ جب حکم تھا نا یہ فقدموا، یہ حکم تھا امر، جب منسوخ ہو گیا ویسے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو وہ مستحب ہے، ضروری حکم نہیں ہے۔ جیسے اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے وہاں حاضری کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ جب حاضری ہو، ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے، عمل کی بھی توفیق دے کہ جب بندہ حاضری کے لیے جائے تو پہلے کچھ صدقہ وغیرہ دے دیے خیر، یہ ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری ہو رہی ہے، وہ مقام اتنا بلند ہے، اور کیفیات اپنی جگہ،
لیکن جانے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ وہاں کوئی مستحق نظر آئے اس کو تھوڑا بہت صدقہ دے کے ذرا پھر جاؤ. اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اس مقام پہ جانے لگو صدقہ دے. اگرچہ یہ آپ حکم منسوخ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ خاص مناجات کا حکم تھا، لیکن محبت کی بات ہے. محبت میں بعض اکابر کو میں نے دیکھا ہے، بعض بزرگوں کو، کہ وہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ جب بھی بلکہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، جب بھی معاجر شریف کی طرف سلام کے لیے جاتے تھے، تھوڑا بہت کو خاموشی سے کسی کو غیر محسوس طریقے سے دیا، پھر حاضر ہو گئے. تو اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو بڑی اچھی بات. تو یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ہی توفیق دی، کسی اور کو اس کی توفیق نہیں ہوئی. توفیق کا مطلب ہے موقع ہی نہیں آیا. اور بعد میں چونکہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ وجوب ختم ہے، وجوبی حکم اگر ہے اس پہ وہ فرمایا کرتے تھے صرف اللہ نے مجھے ہی سعادت دی کہ میں نے اس پہ عمل کیا. اس کا حکم ہے اگلی آیت میں. آخری آیت میں وہی ہے، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنے سے پہلے صدقہ دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کر دیا. لہذا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بنیادی کام جو ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ہے ہاں وہ فرض ہے، اس کی ادائیگی کی فکر کرو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اطاعت کرو. واللہ، پھر وہی الفاظ ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے. اور پچھلی آیت میں کیا تھا؟ واللہ بما تعملون خبیر. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور یہاں ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ کا کلام ہے، کئی الفاظ کے اندر کچھ ہے. ترجمہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا، جب کہا جائے تم سے تفسحوا فی المجالس، کہ تم اپنی مجلسوں میں وسعت کر دو، کھل جاؤ. تو ففسحوا، تم کھل جایا کرو، وسعت کر لیا کرو. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ آج کل بھی ہمیں حکم یہی. آپ کسی مجلس میں اگر بیٹھے ہیں، مجلس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی باہر سے شخص آیا ہے، مجلس میں جگہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا آپ سمٹ جائیں تاکہ اس کو بھی موقع مل جائے. اور آنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے، آنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر پیچھے جگہ موجود ہے تو وہ، اب جیسے آپ نے جمعہ کے حوالے سے بھی آپ سے فرمایا، بلکہ اس کو بڑا ناپسند کیا کہ وہ کندھوں کو پھلانگتا ہوا اس طرح کر کے آگے جائے. غلط. جہاں جگہ مل رہی ہے، چونکہ مسجد خاص طور پہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کو اس کے اندر حق ہے، کوئی میرا آپ کا خاص حق نہیں ہے. جس کو جگہ مل رہی وہ وہاں پر بیٹھ جائے، اگر جگہ نہیں ہے پیچھے بیٹھ جائے. اسی طرح کسی مجلس میں جائیں، اس کے آداب میں بھی یہی ہے. اور اگر جگہ نہیں ہے، پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تھوڑا سا وسعت دے دیا کریں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وسعت پیدا کرے. صفوں کے بارے میں بھی آپ سے نے یہ فرمایا تھا کہ لَتُسَوُّنَّ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. دونوں الفاظ ہے کہ صفوں کو درست رکھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھا کرو نماز کی. اگر تم صفیں سیدھی نہیں رکھو گے تو خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں یا تمہارے چہروں میں دوریاں پیدا نہ کرے. صفوں کی درستگی بھی نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا اہتمام بھی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین. اچھا، ایک بات ویسی ضمناً میرے ذہن میں آ رہی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آج کل اکثر نوجوان بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، مکبر جب تکبیر کہتا ہے تو ہمیں کھڑا کس وقت ہونا چاہیے؟ ہم بیٹھے میں پہلے سے آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مستحب، ہر چیز کا درجہ ہوتا ہے، ایک عمل مستحب ہے، ایک عمل وجوب والا ہے، ضروری. صفوں کی درستگی انتہائی ضروری. اگر صفیں درست ہیں، آپ بالکل صف میں بیٹھے میں، اس صف میں کوئی جگہ نہیں ہے، پھر آپ اگر قد قامت الصلاۃ پہ بھی کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کے بعد آپ نے صف درست نہیں کرنی، صف آلریڈی درست ہے، پھر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن نارمل ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی صف ہے، لوگوں نے آ کے کلوز ہونا ہے صف. تو اگر آپ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد صف درست کریں گے، اتنی دیر میں آپ کی تکبیر اولی رہ جائے گی.
تو ایسی صورت کے اندر پھر جب تکبیر ہونے لگے اسی وقت کھڑے ہو جائے. آج کل لوگوں نے نا اس کو بس وہی ہے حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ایک اختلافی وہ اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنا لیا. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. بات سادہ سی ہے, اگر موقع اس کا ہے آپ وہ عمل کر لیں, لیکن صفوں کی درستگی زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ابھی درست نہیں ہوئی تو پھر شروع میں کھڑے ہو جائیں. اللہ عمل کی توفیق دے, آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے ایمان والو, جب کہا جائے تم سے کہ تم اپنی مجلسوں میں وسعت کرو تو وسعت کر دیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت کر دے گا. اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, جب تم سے کہا جائے کہ نکل پڑو, ہٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, تو ایسی صورت میں فانشزوا, تم اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ, یرفع بار بار اللہ معاف فرمائے, یرفع اللہ, لفظ اللہ فاعل ہے, فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ جل شانہ بلند فرمائے گا ان لوگوں کے مقام درجات کو جو تم میں ایمان والے ہیں, اور والذین اوتوا العلم, جو اہل علم ہیں, ان کے درجات اللہ بلند فرمائے گا. منافقین اس سے خارج ہو گئے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, میں نے عرض کیا تھا یہ ناجا یناجی سرگوشی مناجات بھی اسی سے ہے. وہ جو سرگوشی مناجات کہتے ہیں نا کہ میان عاشق و معشوق رمزیس, میان عاشق و معشوق رمزیس, کرامن کاتبی را خبر نیس, وہ ایک خاص رمز ہوتی ہیں, مناجات ہیں اللہ کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان خفیہ. تو اذا ناجیتم الرسول, جب تم خفیہ بات کرنا چاہو, سرگوشی کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو تم وہ سرگوشی بات کہنے سے پہلے صدقہ, کوئی صدقہ دے دیا کرو, یہ حکم ہے. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور بڑی پاکیزگی کی بات ہے. فإن لم تجدوا, اچھا یہیں پہ کہہ دیا گیا اگر تم نہ پاؤ, یعنی اگر کوئی کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان اللہ فإن اللہ غفور الرحیم, بس بے شک اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. لیکن اب اگلی آیت میں حکم آ گیا پھر, اشفقتم, کیا تم ڈر گئے اس بات سے, ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے سے پہلے صدقہ دو, تم اس وجہ سے پیچھے ہی ہٹ گئے بالکل. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, اب جب تم نے یہ عمل نہیں کیا, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا تم پر, یعنی اب وہ درگزر کر دیا. اور تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت سے وہ حکم اب منسوخ ہو گیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجلس کے آداب یا جتنے بھی آداب ہم پڑھتے سنتے ہیں ان پر عمل کی توفیق دے, آمین. بیماروں کے لیے بھی جیسے شروع میں نے عرض کیا, بلوچ صاحب بھی بیمار ہیں, قاضی مقصود صاحب بھی ہیں, اور بھی بہت سے حضرات جو بھی ہیں بیمار, تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, لغزشات صدر گزر فرما. قرآن کی تمام تعلیمات پر اور آج جو ہم نے مجلس کے آداب کے حوالے سے احکامات سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں تو جانتا ہے, تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمارے مستقل نمازی ہیں اور اس مجلس کے اندر بہت خدمت ہے ان کی, بلوچ صاحب, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, وہ بھی بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بال بال صحت عطا فرمائے. ہر قسم کی بیماریوں سے انہیں, قاضی مقصود صاحب ہمارے یہاں کے مستقل نمازی تھے, انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں, کسی آزمائش کا تحمل نہیں رکھتے, تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سیلاب سے متاثرین کے لیے دعا فرماتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے. جو لوگ بیچارے اس وقت پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, پریشان ہیں ان حالات سے, یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما. ان پر یا اللہ اپنا کرم والا, عافیت والا معاملہ فرما. ہمیں بھی ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ان کے ساتھ اس دکھ کے موقع پہ ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.